السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں، جیسے دنیا میں انسان کے آنے کا ایک ہی راستہ ہے، ماں کے پیٹ سے، ایسے ہی جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کوئی راستہ نہیں ہے نجات کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کرم کر دیا، ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں خوددار بنایا ہے، مستقل بنایا ہے، کہیں سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، محتاج نہیں ہم کسی اور کے طریقے کے، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، ملی کاموں میں، تجارت کے اصول میں، ہمیں صرف حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اتباع کرنا ہے۔ کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں ہے سوائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ویڈیو ریکارڈنگ کے زمانے میں بھی ایسی ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی ہے جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے حدیث اور قلم سے ریکارڈ کر دیا ہے۔ دیکھیے آپ، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 500 صفحے کی کتاب ہے، حج النبی و عمراتہ۔ 500 صفحے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بڑی تفصیلی روایت ہے، کہاں پر آپ اوٹنی پر بیٹھے، کس جگہ پر آپ نے نماز پڑھی، کہاں پر استنجا کیا، کہاں پر آرام کیا، پورے سفر کو محفوظ رکھا۔ صرف حج کے ایک سفر سے متعلق ابھی ہم کتب خانے میں گئے، وہاں پر ایک عالم دین نے کتاب لکھی ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنے سے متعلق، کہ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، اور ختنہ شدہ پیدا ہونا، ختنہ کیا ہوا پیدا ہونا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے یا نہیں ہے، اس پر کتاب ہے پوری۔ ایک عالم دین نے، ریاض کے رہنے والے، انہوں نے لکھا ہے اس درخت کے بارے میں جس درخت کا سہارا حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے اور اسے کاٹ دیا گیا، اس کی جگہ پر ایک انصاریہ خاتون نے منبر لا کر رکھ دیا، اس کے بعد وہ حنانہ، وہ کھجور کا تنا بلک بلک کر رونے لگا، اس کو کاٹ دیا گیا کچھ دن کے لیے محراب میں، پھر اسے دفن کر دیا گیا۔ اس کھجور کے تنے کی تفصیلات سے متعلق مستقل کتاب ہے۔ ایک ایک ادا کو اللہ نے محفوظ کیا۔ آج تک کوئی کیمرہ ایسا نہیں ہے جو آنکھوں میں پائی جانے والی دھاریوں کو بھی ریکارڈ کرے،
داڑھی میں پائے جانے والے سفید بال کو بھی ریکارڈ کرے، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں خونی دھاریاں کتنی تھیں، آپ کی داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے، لال بال کتنے تھے، یہ تک کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے محفوظ کر دیا۔ کیوں محفوظ کیا؟ اتباع کی جائے۔ کیوں محفوظ کیا؟ قیامت تک کے لیے نقالی کی جائے۔ بہت بڑے عالم ہیں حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ، زبردست محقق علماء میں سے گزرے، مرنے سے پہلے فرما رہے تھے جوان ہو کر جائیں گے جنت میں، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں رہے گا۔ اللہ کا کرنا، ان کے ایک رشتہ دار مکارم احسن لکھتے ہیں کہ جب نہلایا جا رہا تھا تو ان کے داڑھی کے بال، سر کے بال، بڑھاپے میں انتقال ہوا، پورے بال سیاہ تھے، کالے ہو گئے تھے، وہی بولتے ہوئے دنیا سے گئے۔ مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے النبی الخاتم۔ اس کتاب میں انہوں نے عجیب عجیب خصوصیات حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بھی قتل کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے چونٹیاں بات کر لیتی ہیں، یہاں پر مکڑی جالا تن دیتی ہے، کبوتر انڈے دے دیتے ہیں۔ مخلوق میں آپ کی محبت، کائنات کے نبی ہیں، آسمان اور زمین کے نبی ہیں۔ سبل الہدی والرشاد سیرت کی کتاب ہے، کئی جلدوں میں ہے۔ علامہ صالحی دمشقی رحمت اللہ علیہ کن کن سیرت کے پہلوؤں کو لکھا ہے انہوں نے۔ ان غلاموں کا تذکرہ جو آپ کی خدمت میں رہے، ان مؤذنوں کا تذکرہ جو آپ کی خدمت میں رہے، ان گدھوں کا، سواریوں کا تذکرہ جن کو آپ نے استعمال کیا، ان گھوڑوں کا تذکرہ جس کو آقا نے استعمال کیا، ان کنووں کا تذکرہ جس میں آپ کا مبارک تھوک ڈالا گیا، ان صحابہ کا تذکرہ جن کو آپ کے بال تقسیم کر کے دیے گئے، ان بچوں کا تذکرہ جس کی تحنیک فرمائی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تحنیک فرمائی جن صحابہ کی۔ تو ہمیں بہت بڑی نعمت ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا جانا۔ تو میں نے پہلی بات عرض کی، زندگی محفوظ رکھی اللہ نے تاکہ عمل کیا جائے۔ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے میرے والد صاحب قمیص پہنتے ہیں تو سیدھی آستین پہلے پہنتے ہیں یا بائیں آستین، مجھے پتہ نہیں ہے والد صاحب چپل پہنتے ہیں تو پہلے دائیں پیر کی پہنتے ہیں یا بائیں پیر کی پہنتے ہیں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے تو دائیں طرف کی، نکالتے تھے تو بائیں طرف کا۔ اتنی ادا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے۔ دوسری بات میرے عزیزوں، پورے دین کو سیکھو، پورے دین کی اتباع کرو۔ ہماری بڑی کمزوری، ہم نے دین کے ایک حصے کو پورا دین سمجھ لیا۔ ایک آدمی 5 پلر کھڑی کر دے، چھت ڈال دے اور آپ سے کہے آ جاؤ بھائی مکان بن گیا، دعوت ہے آپ کی، کہیں گے مذاق کر رہے ہو، ابھی تو 5 پلر اور چھت ہیں، بہت کام باقی ہے ابھی۔ سر درد جہاں پر ہوتا ہے، جہاں مزدور ستاتے ہیں، بہت کام باقی ہے، دیوار نہیں ہے،
پلاسٹر نہیں ہے، الیکٹریشین نہیں ہے۔ ایسے ہی ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ارکان کو کھڑا کر دیا ہم نے، مطمئن ہو گئے ہم پورے اسلام پر۔ ابھی تو معاملات نہیں بنے، ابھی تو معاشرت نہیں بنی، ابھی تو باطن نہیں سدھرا، ابھی تو ملکی اور عالمی حالات کے سلسلے میں جیسے حصہ ہونا چاہیے ویسا حصہ نہیں ہوا۔ ہمیشہ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کی مثال سنائی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ اندھوں کی ایک جماعت نے سوچا کہ ہمیں سیکھنا ہے ہاتھی کیسے ہوتا ہے، لے جا کر کھڑا کر دیا اندھوں کے گول آنکھ والے نے۔ ایک نے پیر پکڑ کر کہا کہ ہاتھی سمجھ میں آیا، پلر کی طرح ہوتا ہے۔ ایک نے دم پکڑ لیا، کہا کہ ہاتھی تو رسی کی طرح ہوتا ہے۔ ایک نے سونڈ پکڑ لیا کہ ہاتھی تو پائپ کی طرح ہوتا ہے۔ ایک نے پیٹ پکڑ لیا نابینا نے کہ ہاتھی تو مٹکے کی طرح ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایک عضو کو پورا جسم سمجھ لیا، ہم نے ایک عمل کو پورا دین سمجھ لیا۔ ماں باپ کی تھوڑی سی خدمت کر دیتا ہوں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ اپنے علاقے کے مدرسے کو تھوڑا سا چندہ دے دیتا ہوں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ بیوی بچوں کو پال رہا ہوں، اور کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ چلے چار میں لگا لیتا ہوں، اور کیا چاہیے؟ سال میں ایک مرتبہ عمرہ کر لیتا ہوں، اور کیا چاہیے؟ تو انہوں نے ایک عمل کو پورا دین سمجھ لیا، جیسے ان لوگوں نے ایک عضو کو پورا دین سمجھ لیا۔ دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے، علماء کرام کی صحبت کے ذریعے سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ان دو آیتوں کے درمیان جتنا قرآن اترا ہے پورا دین ہے۔ قرآن کی تفسیر اٹھا لو، کوئی تفسیر کی فہرست دیکھ لو، یہ پورا دین ہے۔ بخاری شریف جانتے ہو، حدیث کی کتاب اٹھا لو کوئی، شروع سے انما الاعمال بالنیات سے لے کر کلمتان حبیبتان الی الرحمن آخری حدیث تک جتنے ابواب ہیں پورا دین ہے۔ چلو فقہ کی کتاب اٹھا لو، تعلیم الاسلام، بہشتی زیور، حنفی ہیں تو فتاوی شامی، کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الفرائض تک ابواب ہیں، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، میراث کے مسائل۔ کبھی کان سے گزرے ہی نہیں، کبھی شوق ہی پیدا نہیں ہوا، سیکھے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، یہ فکر پیدا ہو جائے۔ جہاں کمی ہے اس کمی کو پورا کریں ہم۔ پوری عمارت بنی ہوئی ہے، کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے، اب فکر ہو جائے پوری عمارت صحیح ہے، ایک جگہ سے ٹائل نکلا ہوا ہے، اب وہ ٹائل لگانے کی فکر آ جائے۔ پورا جسم سلامت ہے، ایک جگہ کے بال اکھڑ گئے، انگلی کا ناخن اکھڑ گیا، دانت برابر نہیں ہے، چبانے میں تکلیف ہو رہی ہے، علاج کراؤ۔ جہاں کمی ہے اس کا علاج کرو، جہاں کمزوری ہے وہ ختم کرو۔ اسی طریقے سے دین کے پہلوؤں میں بیوی پر غصہ آتے رہتا ہے، اس کا علاج کرو۔ بھائی کمزور ہے، اس کو بڑھانے کے لیے وقت نہیں دیتا ہوں، اس کی طرف توجہ دو۔ اپنے ملک میں دین کو مٹانے کی کوششیں ہو رہی، میرا کوئی حصہ نہیں لگا، چلو میں اس میں حصہ لینے لگ جاؤں۔ اولاد کی تربیت کے لیے جیسے وقت دینا چاہیے وقت نہیں دے رہا ہوں۔ ایک عالم دین کا واقعہ آیا، شادی کر دی اس نے اپنی بیٹی کی، پھر بھی جاتے تھے وہ سسرال میں بیٹی کے پاس، وہ حافظہ تھی، بیٹا قرآن کا دور کر رہی ہو، قرآن کے دور کے جائزے کے لیے جاتے تھے۔ تربیت کے جس پہلو میں کمی ہے، شریعت کے جس پہلو میں کمی ہے، اس کے اوپر توجہ دو۔
مجھے اپنے مالک کو خوش کرنا چاہیے تھا، میں نے خوش نہیں کیا، کام کا جیسے حق ادا کرنا چاہیے تھا حق ادا نہیں کیا، روا روی میں کر رہا ہوں، قرض اتارنے کے لیے کر رہا ہوں، ٹائم پاس کرنے کے لیے کر رہا ہوں، وقت لگ رہا ہے، کمپنی میں ذہن و دماغ نہیں لگ رہا۔ ان اللہ تعالی کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تو ہر عمل کے بہتر کیے جانے کو پسند کرتے ہیں۔ نماز بھی پڑھو تو صفت احسان کے ساتھ بہتر بنا کر پڑھو، جانور ذبح کرو صفت احسان کے ساتھ، میدان جنگ میں قتل کیا جائے تو صفت احسان کے ساتھ، تڑپا کر نہیں، اعضا کاٹ کر نہیں، اس کے سامنے چھری تیز کر کے نہیں، جانور کے سامنے جانور کو ذبح کر کے نہیں۔ تو شریعت تو جانور کے ذبح کرنے میں بہتر انداز کو چاہتا ہے، ٹیکنیکل میچورٹی بھی ہو، فنی مہارت بھی ہو، اور پوری دلچسپی کے ساتھ وہ عمل کیا جائے۔ تو پھر شریعت یہ کیوں نہیں چاہے گی کہ میں جہاں پر نوکری کر رہا ہوں سرجری کا ڈاکٹر ہے، پورے دھیان کے ساتھ ہو، تھکا ہوا نہ رہے، نئی ٹیکنالوجی سے واقف ہو، نئے تجربے سے واقف ہو۔ ان اللہ تعالی کتب الاحسان علی کل شیء، ملازمت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 50 پہلو ہیں سیکھنے کے۔ حضرت موسیٰ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پناہ کی ضرورت ہے، جوانی کی عمر ہے، نکاح کی ضرورت ہے۔ حضرت شعیب کو داماد کی ضرورت ہے، بوڑھا آدمی ہے، بکریاں چرانے والے کی ضرورت ہے، مجبوری میں بچیاں بکریاں چرانے کے لیے جاتی تھی۔ واحد عورت ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا، جس کی حیا کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا، حضرت صفورہ حضرت صفیر کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلایا، رحم کھایا، رہا نہیں گیا ظلم دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ عورتیں ٹھہری ہوئی ہیں، مرد بکریوں کو پانی پلا رہے، ان کو موقع ہی نہیں دے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پلایا، وقت سے پہلے پہنچ گئی بچیاں، نگرانی کر رہے ہیں والد صاحب، کیوں بیٹا آج وقت سے پہلے کیسے آ گئی؟ ابا جی ایک انسانیت نواز آدمی ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا، اسے کہا ایسے علاقے میں بلا کر لاؤ اسے، احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا انہوں نے، یہ لڑکی بلانے کے لیے گئی، تفسیر کی کتابوں میں ہے، قرآن نے بھی کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کھری کھری بات کی انہوں نے، ہمارے ابو بلا رہے ہیں آپ نے جو پانی پلایا تھا اس کا بدلہ چکانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، صاف معاملہ کیا، اگریمنٹ کر رہے ہیں، سسر اور داماد کا اگریمنٹ کہیے یا اونر اور امپلائی کا اگریمنٹ کہیے، کام کو واضح سمجھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے فرمایا فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ 8 سال کم از کم بکریاں چرائی، اور 10 سال پوری کر لو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میں تم پر بدتمیزی نہیں کروں گا، سختی نہیں کروں گا۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، کیسے بات کی جاتی ہے اونر اور امپلائی میں سختی نہیں کروں گا، بدتمیزی نہیں کروں گا، اپنا کام تم کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کام شروع کیا، سسرال کے ٹکڑوں پر پلتے نہیں رہے، دوسروں کے مال پر جینا پسند نہیں کی، محنت کی انہوں نے۔ بکریاں چرانا آج بھی میرے آپ کے بس کا نہیں ہے، اولو العزم من الرسل، لوگ کہتے ہیں نکاح نہیں ہو رہا، نکاح کے پیسے نہیں ہیں، بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں سے نکاح ہو رہے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس ریزلٹ آئے، بچیاں آگے ہیں، پروگرام رکھا ہمارے پاس ایک دوست نے،
پورے تلنگانہ کے ٹاپ لڑکیوں کا، لڑکوں کا، لڑکیاں آگے ہیں، 2-4 لڑکیاں ہیں، بس 3 لڑکیاں ہیں، باقی سب لڑکیاں 99% لانے والی ہیں، 99 پوائنٹ سے پھر اوپر لانے والی لڑکیاں۔ ارتداد کے پھیلنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لڑکی قابل ہے، لڑکا ناکارہ ہے، لڑکی اونچی صلاحیت والی ہے اور لڑکا پھسڈی ہے، بے قابلیت ہے، کوئی کمال نہیں ہے، کوئی غیر مسلم پسند آ گیا، نکاح کر لیا اس نے۔ کچھ تو برابری ہو، میں ایسے ناہنجار سے، کم پڑھے لکھے سے کیسے نکاح کروں؟ کم عمری کی وجہ سے اس قسم کے جذبات ہوتے ہیں۔ خودداری سنت ہے، محنت کرنا سنت ہے، آدمی کھانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، ملازمت کی سنتیں نہیں سنتا، مالک ہونے کی سنتیں نہیں سنتا۔ میں 4 مزدوروں کا مالک ہوں، کیسے ہونا چاہیے؟ ہاتھ بٹاؤ، جب مزدور کو مشقت والا کام دو، وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ صحابہ کرام نے اپنے برتن میں مزدوروں کو کھلا کر بتایا، روح کانپ جاتی ہے اپنے ماتحتوں کے حق کے بارے میں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمانے سے پہلے فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کے مسئلے میں کوتاہی نہ کرنا اور اپنے ماتحتوں کے حقوق کے معاملے میں کوتاہی نہ کرنا۔ بے لگام ہو جاتا ہے پاور سے تجھے نکالنے کے، پاور سے میرے پاس تجھے طلاق دینے کے، پاور سے ہے نظر انداز کر دینے کے۔ نہ بھولنا کہ تیرے اوپر بھی اس سے پہلے اس سے بڑا پاورس والا ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کو مار رہے تھے، وہ ایک غلام کو حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے دیکھا، فرمایا للہ اقدر علیک منک علی، جتنی طاقت تم اپنے نوکر پر رکھتے ہو اس سے زیادہ تمہارا اللہ تم پر طاقت رکھتا ہے۔ کتنی طاقت تم رکھتے ہو؟ تنخواہ ہی تو روکو گے، دیوی فیسلٹیز تو چھین لو گے، تمہارا اللہ تم پر کتنی طاقت رکھتا ہے؟ بہت طاقت رکھتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، یہ پانی جو تم آسانی سے نکالتے ہو، اگر اللہ اسے نیچے اتار دے تو کہاں سے لاؤ گے؟ تو ایک آدمی نے کہا میرے پاس بڑی مشینیں، کھودوں گا نکال لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا پانی سکھا دیا، زمین کا پانی بعد میں سے نکالیں گے، پہلے اپنی آنکھ کا پانی لا لو۔ سوکھ گئی آنکھیں، پانی ختم ہو گیا، بینائی چلی جائے گی۔ اب کیا کرے گا؟ کون سی طاقت ہے جو پانی واپس لا کر دے دے گی؟ تو میرے عزیزو، ملازمت کا بھی دین ہے، تجارت کا بھی دین ہے، قرض کے دینے اور لینے کا بھی دین ہے۔ پسند نہیں کیا گیا جائز قرض لینا۔ پہلے زمانے میں قرض لینا عیب کی بات تھی، اس زمانے میں تہذیب بن گئی۔ مالدار بہت کم ہے، قرضدار زیادہ ہے، اور قرضدار میں بھی جائز قرضے والے کم ہیں، سودی قرضے والے زیادہ ہیں۔ پوری زندگی اکابر نے گزاری سادی سیدھی، لیکن قرض لینا گوارا نہیں کیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والدین، اے اللہ قرض سے آپ کی پناہ، کفر سے آپ کی پناہ۔ 2 چیزوں کو ملا کر لکھا ہے۔ بڑا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ نے تھوڑی سی گیہوں یا جو کے بدلے میں اپنے لوہے کی زرہ وہاں پر رہن رکھی تھی یہودی کے پاس۔ سوال ہے کہ یہودی سے قرض کیوں لیا، مسلمان سے قرض کیوں نہیں لیا؟
لکھا ہے یہودی سے قرض اس لیے لیا تاکہ اسلام کے مسلمان تک پہنچانے کا بدلہ نہ ہو جائے، اور یہودیوں کو مسلمانوں کے اخلاق کا پتہ چلے، اور قرض جبھی لیا جبکہ ادا کرنے کی طاقت تھی۔ لوہے کی زرہ رہن رکھ دی، اس کا مطلب اس کے ذریعے سے ادا کرنے کی طاقت تھی۔ آدمی کی خواہشات اس کی آمدنی سے بہت آگے، قناعت سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ ضمیر بک جائے گا اگر لالچ ہے، حرام میں پڑ جائے گا اگر کوانٹیٹی پر نظر ہے آدمی کی۔ لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، حلال اور حرام کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تجھے حرام دکھنے میں ہمیشہ زیادہ نظر آئے گا، تو جو لوگ کوانٹیٹی کی طرف جا رہے ہیں، مقدار کی طرف جا رہے ہیں، وہ ضرور حرام میں پڑیں گے۔ جو برکت کی طرف جا رہے ہیں، جو حلال کی نورانیت کی طرف جا رہے ہیں، وہ حلال پر باقی رہیں گے، وہ نیکی پر باقی رہیں گے، وہ ہڑپ نہیں کریں گے، جائیداد پر قبضے نہیں کریں گے، بہن کی میراث نہیں کھائیں گے، بھابھیوں کا نکاح کرنے سے بیوہ ہونے کے بعد نہیں روکیں گے، بھتیجوں کی جائیداد بھائی کے مرنے کے بعد نہیں ہڑپ کریں گے، کیونکہ ان کی نگاہ حلال پر ہے، وہ حلال چاہتے ہیں۔ کتنے دن مزے اڑا لے گا؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل لحم نبت بالسحت کانت النار اولی بہ۔ کون ہے مرنے کے بعد قرض ادا کرنے والا؟ کون ہے مرنے کے بعد ہمارے مالی حقوق کا ادا کرنے والا؟ ابا جی کا انتقال ہو گیا، اتنے لوگوں کے پیسے واپس کرنا تھا، میں ادا کرنے تیار ہوں۔ ابا جی مزدوروں کے اتنے پیسے دینا تھا، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں ملتی ہے اولاد، زندہ مانگنے والے وارثوں کو دے دے وہی بہت ہے، ایسے لوگ تو بہت کم ہیں۔ ایک صاحب آئے آج سے 15-16 سال پہلے، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، میراث تقسیم ہوئی، ان کی ایک بہن پڑوسی ملک میں رہتی تھی، پتہ ہی نہیں تھا، پاکستان میں رہتی تھی، پتہ ہی نہیں تھا، یہ ہندوستان میں رہتے ہیں، عمرے کے لیے تقریباً اعتکاف کے لیے ہر سال جاتے ہیں۔ حرم میں جب کوئی پاکستانی ملتا پوچھتے بھائی تم فلانے صوبے کے ہو، فلانے ضلع کی ہو؟ میری بھی ایک بہن تھی، اسی علاقے میں رہتی تھی، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے۔ ایک آدمی، دو آدمی، تیسرا آدمی، ایک نے کہا کہ حضرت میں اس کے گاؤں جاؤں گا، میں تلاش کر کے بتاؤں گا۔ اس اللہ کے بندے نے سفر کیا، تلاش کیا، ان کو اطلاع دی کہ مجھے آپ کی بہن مل گئی۔ انہوں نے ٹی وی چینلوں میں ڈالا، اعلان کیا اخباروں میں، بہرحال مل گئی وہ بہن۔ تو انہوں نے اس کا میراث کا حصہ اس تک پہنچایا۔ عجیب واقعات ہیں کتابوں میں، ہمارے بزرگ ہیں حضرت مولانا یونس صاحب پالن پوری دامت برکاتہم، انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا، اور ہم نے عربی کتابوں میں بھی وہ واقعات دیکھا۔ ایک صاحب رہتے تھے، ان کی نوکرانی نے بتلایا ان کی بیوی سے کہ آپ کے شوہر نے دوسرا نکاح کر لیا، وہ گاؤں کے فلانے گھر میں جاتے ہیں بار بار، اور ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اس کو بیوی بنا لی۔ تو اس بیوی نے کہا، سمجھدار تھی کہ میرے حق میں تو کوئی کمی ہے نہیں، تناؤ کا ماحول بنانا نہیں چاہیے، وہ رہنے لگی۔ اللہ کا کرنا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، میراث تقسیم ہو گئی۔ تو جب اس بیوی کو میراث کا حصہ دیا گیا تو شریعت کے ضابطے کے مطابق اس نے کہا کہ اس کے 2 حصے کر دو، میری ایک سوکن بہن رہتی ہے فلانے گھر میں، اس خادمہ سے کہو کہ اس سوکن بہن کو لے جا کر دے دو۔ لوگ حیران ہو گئے، خادمہ نے اس حصے کو لیا اور لے جا کر گاؤں کے باہر فلانی سوکن کو دیا۔ وہ خط لکھا ہوا ہے،
جو اس سوکن نے جواب میں دیا، کہا کہ میری بہن اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے میرا خیال رکھا، اور واقعتاً میں ان کی بیوی تھی کچھ عرصے تک کے لیے، مرنے سے کچھ دن پہلے کچھ ایسی چیزیں پیش آئی کہ میں ان کی بیوی باقی نہیں رہی، یہ جو میراث کا حصہ ملا ہے یہ آپ ہی کا ہے، یہ میرا نہیں۔ اب کیا فیصلہ کریں گے؟ کس کا تقوی زیادہ ہے؟ پہلے والی کا تقوی، دوسرے والی کا تقوی۔ گوارا نہیں ہے کسی کو کہ دوسرے کا حرام مال آ جائے۔ حقوق کا غم تو ہونا آدمی کو، دنیا دار الحقوق ہے، آخرت دار الحظوظ ہے، مزے آخرت میں اڑائے گا آدمی، یہاں تو حقوق ادا کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں بھی مزے اڑائے وہاں بھی مزے اڑائے۔ حلال وہی ہے جس کو اللہ نے حلال کیا، چاہے میری عقل نہ مانتی ہو۔ حرام وہی ہے جس کو اللہ نے حرام کیا، چاہے میرا سماج نہ مانتا ہو۔ میرا سماج کسی کو حلال نہیں کر سکتا، میری عقل کسی کو حرام نہیں کر سکتی ہے۔ جو حلال ہے وہ عزت والا ہے، جو حرام ہے وہ ذلت والا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے پیمانے کے مطابق۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ ایک مثال سنیے، وصیت کی مثال۔ وصیت کے مسئلے کے ذریعے سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے آدمی۔ ہمارے یہاں تمل ناڈو کے علاقے میں بڑے عالم ہیں، ان کی بیوی کا انتقال ہوا، بیٹیوں کو تو میراث ملتی ہے، بیٹیوں کی تو تعریف کرتے ہوئے منہ سوکھتا ہی نہیں، بیٹیوں کو تو بیٹوں کی کمائی بھی دے دیتی ہے مائیں۔ جب اس ساس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے شریعت کے مسئلے کے مطابق جائز حد میں اپنے سونے کا 1/3 حصہ وصیت کر دیا بہوؤں کے لیے، یہ میری بہوؤں کے لیے ہے۔ میں نے زیادتی بہوؤں کے ساتھ کی، خدمت تو میری بہوؤں نے کیا، دلجوئی کی ضرورت بہوؤں کو ہے، بیٹیوں کو نہیں۔ ان کو تو میراث کا حصہ ملے گا، بہو کو نہیں ملتا ہے، تو اس نے وصیت کر کے دیا۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین۔ جھگڑوں کے لیے وقت دیتے ہیں، میراث کی تقسیم کے لیے وقت نہیں دیتے۔ بزرگوں کے واقعات سنو، والد کا انتقال ہو گیا، دادا کا انتقال ہو گیا، بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، میراثی تقسیم نہیں ہوئی، الجھنیں بڑھتی جا رہی ہیں، پیچیدگیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ دادا کے جھگڑے والد اور چچا میں آ گئے، والد اور چچا کے جھگڑے چچا زاد تایا زاد بھائیوں میں آ گئے۔ کیسا اہتمام تھا بزرگوں کے۔ چند واقعات سنیے۔ حکیم عبدالحی صاحب، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے، تقی عثمانی صاحب دام برکاتہم کے شیخ ہیں۔ جب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو وہ آئے، تو بیٹوں نے والد صاحب کا استعمال کیا ہوا حلوہ تھا، حضرت یہ حلوہ کھا لیجیے۔ والد صاحب استعمال کیا کرتے تھے، کمزوری محسوس ہو رہی ہے آپ کے اندر؟ تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نے کہا، کیا بھائی آپ بہن بھائیوں نے میراث تقسیم کر لی ہے؟ کہا حضرت تقسیم نہیں کی، تو کیسے جائز ہوگا میرے لیے استعمال کرنا؟ معمولی سی چیز ہے اور سب اجازت دے ہی دیں گے۔ نہیں، جب تک وراثت استعمال تقسیم نہیں ہوگی میں وراثت کا یہ حلوہ استعمال نہیں کروں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال سے پہلے کیسے عجیب لوگ تھے۔ رمضان آ گیا، بستر میں ہے، اس بیماری میں ہے جس بیماری میں انتقال ہو گیا، فرمانے لگے جی چاہتا ہے رمضان میں موت آ جائے، فضیلت ہے کچھ نہ کچھ، لیکن دعا کرنے کی ہمت نہیں۔ سوچتا ہوں آپ لوگوں کو تکلیف ہوگی، سحر افطار کی تکلیف ہوگی، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی، جی تو چاہتا ہے لیکن رمضان میں موت کی بھی دعا نہیں کرتا۔ کوئی برتن باہر کے کمرے کا آ جاتا تو وہ فوراً واپس کر دیتے، پانی پیا بھائی باہر لے جاؤ، یہ برتن
باہر سے آ گیا واپس لے کے چلے جائیں۔ لوگوں نے کہا یہ کیا غیریت آ گئی ہے، آپ رہنے بھی نہیں دیتے؟ کہا بھئی وصیت لکھ رکھا ہوں کہ جو میرے کمرے میں ہے میرا ہے، جو کمرے کے باہر ہے وہ تمہاری والدہ کا ہے، میری بیوی کا ہے۔ اب میں اس حال میں مرنا نہیں چاہتا کہ تمہاری والدہ کا سامان میری میراث میں تقسیم ہو جائے، تمہاری والدہ کا سامان میراث میں تقسیم ہو جائے۔ تو ان کے یہاں تو ایک ایک برتن کا حساب کلیئر تھا، اور ہمارے پاس ایکڑوں کی زمین کا بھی حساب کلیئر نہیں ہے، مکانات کا حساب بھی کلیئر نہیں ہے، تولے کیلو سونے کا حساب بھی کلیئر نہیں ہے، کروڑوں کا حساب بھی پیچیدہ ہے ہمارے پاس۔ مال کی محبت ہے، دل پھٹ کر رہیں گے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، زندگی کے آخری دن ہے، بیماری کا عالم ہے، بستر پہ لیٹے ہوئے، رات میں استنجا کی ضرورت، جی گئے استنجا کے لیے، گھسیٹ کر جانا ہوتا، زمین پر رینگتے ہوئے جانا ہوتا، چلے گئے استنجا کر کے آئے، لوٹا استعمال کر لیا، راستے میں بھول گئے، آ کر پلنگ پر بیٹھ گئے، یاد آیا کہ اگر میں نے یہ لوٹا ایسے ہی چھوڑ دیا، اس کی متعین جگہ پر نہیں رکھا، تو پھر گھر والی رات میں اٹھے گی تو گر جائے گی۔ گئے دوبارہ وہی رینگتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے، لوٹے کو اس کی متعین جگہ پر رکھا، پھر واپس تکلیف نہ ہو، اتنا ظلم کرنا گوارا نہیں۔ ہم اپنے گھروں میں کتنی تکلیف دے رہے ہیں، اپنی والدہ کو کتنی تکلیف دے رہے ہیں، اپنے تعلق والوں کو کتنی تکلیف دے رہے ہیں، چیزوں کو اپنی جگہ پر نہ رکھ کر۔ بہت بڑی چیزیں ہیں میرے عزیزوں۔ ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ پورا دین سیکھنا ہے، معاملات کے دین کے کچھ پہلو سنائے آپ کو، معاشرت کے دین کے کچھ پہلو سناتے ہیں، رہن سہن کا دین۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے تو ایسے کہ سونے والے کی نیند خراب نہ ہو، جاگنے والا سلام کا جواب دے دے۔ معاشرت اور مجلس کے آداب میں کہا گیا، دو آدمی بیٹھے ہوں تو تیسرا آدمی بغیر اجازت کے نہ بیٹھے، بدگمانی حرام ہے۔ ابھی ہم گئے کتب خانے میں، کتاب تھی وہاں پر 125 صفحے کی، صرف گمان کے احکام، احکام الظن، گمان کے کیا احکام ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں نقل کیا کہ اللہ کے نیک بندے گوشت دیتے تھے تلنے کے لیے ماتحتوں کو، تو ٹکڑے گن کر دیتے تھے کہ ہڈی والے ٹکڑے کتنے ہیں، بغیر ہڈی کے ٹکڑے کتنے۔ بخیلی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ مزدور کے بارے میں دل میں بدگمانی نہ آ جائے، پتہ نہیں کتنا کھا لیا، چکھنے کے نام پر کتنا رکھ لیا، بچا کر کتنا رکھ لیا، عادت میری وجہ سے خراب نہ ہو جائے۔ مزدور کے بارے میں بہشتی زیور میں عجیب باتیں لکھی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دھوبی کو کپڑے دینا تو کوئلے سے دیوار پر نہ لکھنا، بلکہ کاغذ پر قلم سے لکھنا۔ کوئلہ مٹ جا سکتا ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے، الجھن پیدا ہو جائے گی تمہاری، دھوبن سے الجھن پیدا ہو جائے گی، معاملات پیچیدہ ہو جائیں۔ لکھنے کی عادت ہی نہیں، آمدنی اور خرچ لکھنے کی عادت ہی نہیں۔ سب سے بڑی سورت ہے، سب سے بڑی آیت ہے سورہ بقرہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ واٹس ایپ پہ لکھ کر بھی مطمئن نہ ہو جاؤ، کاپیاں رکھو، اپنی کاپیاں رکھو، جو پیسے امی کو بھیجے، بھائی کو بھیجے، صاف رکھو معاملہ۔ آج جنازہ اٹھ جائے تو پیچیدگی نہ رہے۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ مجلس میں 3 آدمی بیٹھے، 2 آدمی اس انداز میں بات نہ کریں کہ تیسرے کے دل میں بدگمانی پیدا ہو، نہ جانے یہ کیا بات کر رہے ہیں،
مجلس میں سکھلایا گیا، اگر کوئی آدمی اٹھ کر جائے اس کا حق ہے وہیں پر بیٹھنے کا، مجلس جہاں پر ختم ہو وہاں پر آدمی بیٹھے، کندھے پھلانگ کرنا، دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، مذاق کے حدود بھی بتلائے گئے۔ کوئی اچھی بات نہیں ہے ہمیشہ کامیڈیاں سننا، کوئی اچھی بات نہیں ہے زیادہ ہنسنا، دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ حیات الصحابہ میں واقعہ ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے، اپنے چپل چھپا کر بیٹھ گئے، تو دوسرے صحابی نے ان کے چپل اپنے نیچے رکھ لی۔ مجلس ختم ہوئی، وہ اپنے چپل تلاش کرنے لگے، نعلیہ نعلیہ، میرے چپل میرے چپل۔ تھوڑی دیر کے بعد ان صحابی نے چپل نکال کر دی، تو انہوں نے کہا، تو وہ مطمئن ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے مسلمان کو چونکا دے دے، حیران کر دے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا جو مسلمان کو تکلیف دی اس کا کیا ہوگا، جو مسلمان کو تم نے تکلیف دی اس کا کیا ہوگا۔ افواہیں چلتی ہیں علاقوں میں، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی 1 مہینے تک گندی خبریں چلتی رہی۔ معاشرت سمجھو سورۃ النور کے اس رکوع کے ذریعے سے طبیعتیں بے قابو نہیں ہو گئی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والوں، بات چلانے والوں کا جس نے جتنا ساتھ دیا اس کو اتنا گناہ ہوگا، جس نے دل سے مان لیا، جس نے زبان سے کہا، جس نے چل کر اطلاع دی، جس نے جتنا حصہ لیا اتنا گناہ ہوگا۔ خاموش ہو جاتے، یہ کہتے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کیسے ہو سکتا ہے؟ بدگمانی کرنے کے لیے دلیل چاہیے، اچھا گمان کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ اچھا گمان کرنے کے لیے ایمان والا ہونا کافی ہے۔ ظنوا بالمؤمنین خیرا ان حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، بدگمانی کرنے کے لیے دلیل چاہیے، بدگمانی کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ نہیں کر سکتا آدمی بدگمانی۔ ایمان والے کی بات کو اچھے پہلو پر محمول کر، ما دمت تجد له علی الخیر محمیلا، اس کی بات کو غلط پہلو پر محمول نہ کر۔ ایک صاحب گزر رہے تھے سمندر کے کنارے، دیکھا کہ ایک بڑے میاں ہے، خوبصورت بچہ ہے اور جسم پر کپڑے کم ہیں، کوئی چیز بوتل میں پی رہے ہیں۔ دل میں فلم گھوم گئی، انہوں نے کہا میرے سے بدگمانی نہ کر، میں باپ ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، کپڑے نہیں ہیں ہمارے پاس سوائے اتنے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پانی پی رہے ہیں، کوئی شراب وراب نہیں۔ دیکھا آپ نے، دور سے دیکھنے والا کیا بدگمانی کر سکتا ہے، حقیقت حال کچھ اور ہے۔ اچھے پہلو کو سوچو، بدگمانی نے کتنے گھروں کو توڑ دیا۔ مشوروں میں بیٹھتے تھے، ہمیشہ ایک ساتھی کی رائے دوسرے ساتھی کے خلاف آتی تھی، انہوں نے سمجھا ہے میرا دشمن ہے۔ ایک مرتبہ جس کو بدگمانی ہو گئی تھی وہ آ رہے تھے مسجد میں، اور یہ صاحب اندر گوشت کاٹ رہے تھے۔ امیر صاحب نے بلایا، اے بھائی ادھر آؤ۔ وہ گوشت کاٹتے ہوئے چھری لے کر ایسے ہی آئے۔ وہ صاحب جن کو پہلے سے بدگمانی تھی انہوں نے سمجھا کہ یہ مجھے حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ کتنی لڑائی بڑی ہو گئی۔ صحابہ کے ساتھ بھی ایسی واقعہ پیش آیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اس آیت کے اترنے کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ بدگمانی سے کھیل کیسے ہوتا ہے، شیخ چلی کے خواب کیسے ہوتے ہیں، شیطان کیسی کڑیاں ملا کے بتاتا ہے۔ ایسا ہوا کہ ایک قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ
کسی کو بھیجیے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، وہ صحابی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آئے. قبیلے والے تلوار لہراتے ہوئے استقبال کرنے کے لیے آئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی آ رہا ہے. وہ جو صحابی آ رہے تھے ان کی اس قبیلے سے پرانی دشمنی تھی. انہوں نے سمجھا کہ یہ مارنے کے لیے آ رہے ہیں. واپس آ گئے، یا رسول اللہ وہ کہاں زکوٰۃ دینا چاہتے، وہ تو مارنے کے لیے آ رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آدمی کو بھیجا، جاؤ بھائی حملہ نہ کرنا، حقیقت حال دریافت کرنا کیا واقعتاً وہ بدل گئے. تو وہ آئے اور انہوں نے قبیلے والوں سے پوچھا. انہوں نے کہا ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہم تو زکوٰۃ دینے کے لیے آئے تھے، ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے آدمی کے اکرام میں باہر آئے تھے. تو میرے عزیزوں، معاشرت کی تباہی شروع ہوتی ہے بدگمانی سے، اور دوریاں بدگمانیاں پیدا کرتی ہیں. ملاقاتیں کرو، جاؤ، تاکہ شیطان بدگمانیوں کو ختم کر دے. اپنی عورتوں کو مستورات کی جماعت میں، اپنی عورتوں کو علماء کی مجلس میں، اپنی عورتوں کو دینی حلقوں سے، اپنی عورتوں کو مدرسوں سے، اپنی عورتوں کو آن لائن آف لائن جس طریقے سے صحیح جوڑو. جہالت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں، جہالت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں. ایک نکاح ٹوٹ گیا، دوسرا نکاح ٹوٹ گیا، ایک طلاق ہو گیا، دو طلاق ہو گئی. جہالت ختم کرنا نہیں چاہتا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو دین شریعت کی، دین و شریعت کی قدر کرنے، اس پر جینے، اس پر مرنے اور اس کو سیکھنے اور اس کو پھیلانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو محنت کریں گے نا بھائی، انشاءاللہ سب حصہ لیں گے پابندی سے. بتاؤ بھائی ساتھی، ارادے کرو. نکلے گا تو آدمی سیکھے گا. ماشاء اللہ، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا. بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا. اللہ مبارک فرما. بہت اچھا. دعا کر لیں. چلو بھائی دعا کر لو مختصر. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہم اہد احیانا واغفر موتانا واشف مرضانا. اللہم اہد احیانا واغفر موتانا واشف مرضانا. اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية
ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.